السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا و شفینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و نور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قال النبی العربی صلی اللہ علیہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آپ تمام حضرات نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین و دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ حسین آپ کا کام تھا کہ سب اپنے لال کیے فدا، تمہیں ان ستاروں نے ڈوب کر سب غم کا چاند بنا دیا۔ حضرت شیخ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں شب عاشوراء کے بارے میں، حسینہ سر کٹانے کی یہی ایک رات باقی ہے، حرم پر آفت آنے کی یہی ایک رات باقی ہے۔ علی اصغر کو لے کر گود میں شہ نے کہا بیٹا حلق پر تیر کھانے کی یہی ایک رات باقی ہے۔ سکینہ رو رہی تھی اور یہ سب کو سناتی تھی میرے بابا کے جانے کی یہی ایک رات باقی ہے۔ فجر میں گھر لٹائیں گے ظہر میں سر کٹائیں گے، بس امت بخشوانے کی یہی ایک رات باقی ہے۔ فجر کو گھر لٹائیں گے ظہر کو سر کٹائیں گے، بس امت بخشوانے کی یہی ایک رات باقی ہے۔ بس اب تو ختم کر شائخ غم شبیر میں رو کر، قصیدہ پڑھ سنانے کی یہی ایک رات باقی ہے۔ شہادت کربلا یہ ایسا عنوان ہے، اس میں جتنا کہا جائے کم ہے اور جتنا پڑھا جائے کم ہے، جتنا آپ کی محبت اور آپ کے غم میں رویا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، اور مت کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کربلا معلیٰ کے واقعات ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج امت مسلمہ میں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ واقعات ہونے کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ اور پھر وہاں سے کوفہ کا ارادہ فرمائے۔ وجہ یہ تھی، یہ مجلس غوثیہ ہے جس کو ہم مجلس واعظ و نصیحت سے یاد کرتے ہیں، اس میں ضرور غوث پاک کی
तालीमात का कुछ हिस्सा करबला मोहल्ला के बारे में सुनाने की ज़रूरत है। हुज़ूर मीरा मुहिउद्दीन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, ये शहादत होने का सबब क्या है। यजीद हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का दुश्मन होने का सबब क्या है, खून का प्यासा होने की वजह क्या है, वो वजह आप लिखते हैं। पीरान पीर फरमाते हैं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन हुए, खलीफा हुए, थोड़ी देर गुफ्तगू हुई और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपके हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो जाता हूँ, आप खलीफा बन जाइए, आप अमीरुल मोमिनीन हो जाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने की है। शर्त यह है कि आपके इंतकाल के बाद अमर खिलाफत फिर मेरी तरफ लौटेगा, फरमाया इमाम हसन रज़ियल्लाहु ने। यानी खिलाफत खलीफा को चुनने का हक़ मुझे रहेगा, आप किसी को खलीफा नहीं चुनेंगे। ये लिखते हैं पीरान पीर, अमर खिलाफत आपके बाद मेरी तरफ लौटेगा, इस शर्त पर मैं आपके हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार हुए। और जब ये माहिदा हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ तो किसी दूसरे मुकाम पर यजीद था, उसको इत्तला मिली तो वो ये सोचा, बहुत सोचा और सोच के फ़ैसला किया, इस तरह तो हमेशा के लिए बनी हाशम में खिलाफत रहेगी और हम सिर्फ़ एक मामूली ओहदेदार ठेकेदार बन के बैठेंगे। वहाँ से यजीद के दिल में हज़रात हसनैन करीमैन से दुश्मनी पैदा हुई, हसद पैदा हुआ। उसने इरादा कर लिया कि इमाम हसन को भी शहीद किया जाए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को भी शहीद किया जाए। सबब करबला मौला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को आने का ये है कि यजीद दुश्मन हुआ। और आप जानते हैं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया और जहर के असर से आपका सारा जिस्म सब्ज़ हो गया, हरा हो गया, और आप जैसे ही उस जहरीले पानी को पिए, रात में नींद में से उठकर कहने लगे, हाय अफसोस, ये कैसा पानी है जो मेरे जिगर के टुकड़े कर दिए। और फिर उस पानी को पीने के बाद आपको दस्त और ख़य होने लगे। 72 टुकड़े आपके जिगर के ख़य में जो है निकलते हैं, 72 टुकड़े आपके जिगर के। और ये शहादत आपकी हुई, यजीद को बड़ी खुशी हुई, वो अपनी चाल में कामयाब हो गया। आपकी बीवी के पास ये कहला भेजा कि अगर तुम किसी तरह जहर डालकर इमाम हसन को जो है ख़त्म कर देंगे तो मैं तुमको मलिका बना लूँगा। मलिका बनने का कुछ औरतों को शौक़ होता है। हाँ, ज़रूर मलिका बनिए, तुम्हें हक़ है, मगर अपने शौहर की बीवी रहकर अपने शौहर की मलिका कहलाइए, लेकिन शौहर को ख़त्म करके किसी और की मलिका बनने की कोशिश ना करें। शौहर की ज़िंदगी उजाड़ कर किसी और की मलिका बनने की कोशिश ना करें। और आज हमारे तालीमात से दूर रहकर हमारी बच्चियों के ज़हन व फ़िक्र बदलते जा रहे हैं। जानना चाहिए, जब ज़्यादा इमाम हसन रज़ियल्लाहु की बीवी ने ये काम पूरा किया, यजीद के पास कहला भेजा कि मैंने अपना काम तमाम कर दिया, तू अपना वादा पूरा कर। यजीद ने कहा, हसन जैसे नवासे रसूलुल्लाह को जो है तू जो उनके साथ ये मामला करती है तो मेरे साथ क्या नहीं करेगी। ज़्यादा को क़त्ल कर दिया गया। क्या मिला? खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी। तो लालच की खातिर अल्लाह के महबूबीन से दुश्मनी करते हैं लोग। अब फिर इधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के आमिल मदीना को इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जाओ इमाम हुसैन से कहो कि वो यजीद से बैत कर लें, यजीद की तरफ से बैत लो, अगर वो बैत ना लें तो क़त्ल कर दो। वलीद बिन उतबा जो ऐसी हरकत से नहीं करने वाला था, ऐसी हरकत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के पास आकर कहा कि इस तरह इब्ने ज़ियाद ने मुझको यह हुक्म भेजा। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं उसके हाथ पर बैत नहीं करना चाहता। अच्छा, करबला मोहल्ला का वाक़या होने का सबब
یزید دشمن بنا، خلافت چاہا، خود ساختہ خلیفہ بن بیٹھا، اور دوسری وجہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ یزید جب دعوی خلافت کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں بیعت نہیں کرنا چاہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یزید پلید حرام کو حلال قرار دیا ہے، حرامی حرکتیں کرتا ہے، تو آپ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہے۔ بیعت کی جاتی متقی پرہیزگار کے ہاتھ پر، نائب رسول کے ہاتھ پر۔ نائب رسول کہلانے کا مستحق ہی نہیں تھا یزید پلید، اس لیے آپ اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہے، اور صاف اعلان کر دیے جس کسی کو بھی اس نے بھیجا یزید نے آپ کے پاس کہ بیعت لو، بیعت کے لیے جو ہے آپ کو راضی کرو، تو آپ ہر ایک سے کہہ دیے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ انتہا یہ، حد یہ کہ سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا، آپ نے فیصلہ کر لیا۔ اسی کو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی دین دنیا کی پشتی رضی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین و دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ آپ نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو امام حسین کے دشمن ہوں کے دوست ہوں، اچھے ہوں کہ برے ہوں، سبھی کلمہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے دین کو بچایا، آپ نے دین کو بچایا۔ اور یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھیں، آپ جب مکہ معظمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو مدینہ شریف کی طرف رخ کیا آپ نے، مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے اپنے نانا جان کو پکارا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا حسین خلافت کا خواہاں نہیں، یعنی خلافت نہیں چاہتا، آپ کا بیٹا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی امت کو سیدھا راستہ مل جائے۔ امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ نے اپنی جان کو قربان کیا 72 نفوس کے ساتھ۔ یہ بڑی خاص توجہ سے یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ حقیقت میں خلافت کے خواہاں نہیں تھے، لیکن بیعت کیوں نہیں کیے؟ تو فاسق و فاجر کے ہاتھ پر متقی پرہیزگار کی بیعت نہیں ہوتی، بیعت تو متقی پرہیزگار کے ہاتھوں پر کی جاتی ہے۔ ایک شخص کو کسی مقام پر حاکم بنا کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، معاہدہ لکھا گیا کہ ان کو وہاں کا حاکم بنایا جائے۔ اتنے میں ان کا بچہ جن کو حاکم بنا کر بھیجا جا رہا تھا آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی گود میں بٹھا کر بچے کے سر پر شفقت سے محبت سے جو ہے ہاتھ پھیرنے لگے، تو وہ صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں نے کبھی اس سے اتنی محبت نہیں کی، میں نے کبھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نامہ پھاڑ دو، تمہیں حاکم بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ جو اپنے بچے کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا وہ عوام کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو ہاتھ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے وہ اس لائق بھی تو ہو، بیعت کے لائق بھی تو ہو۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرما دیا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، اگرچہ میری جان چلے جائے، میرے اولادوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے، میری اولادوں کو بھوکا پاسا کیوں نہ مار دیا جائے، لیکن میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار نہیں ہوں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا، اور ایسے ہی ہوا، اور وہ بے ایمان آپ کے لیے بیعت لینے پر مصر ہی ہو گیا، اور پھر فیصلے پہ فیصلہ کرتے گیا، لوگوں کو بھیجتا چلے گیا۔ حر ابن ریاحی کو بھیجا گیا، ابن سعد کو بھیجا گیا۔ ابن سعد جو لشکر لے کے ہزاروں کی تعداد میں، ادھر کہیں شمر کو ہزاروں کی تعداد میں لشکر دے کر بھیج رہا ہے ابن یزید کی طرف سے، اور کہیں حر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے لشکر دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ تقریباً 82,000 سپاہی یزید کے 72 نفوس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ 82,000 ادھر 72 نفوس کی طرح۔ تو آپ کو جب معلوم ہوتا ہے کوفہ سے خطوط آتے ہیں، آپ کے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے امت کے خطوط آ رہے ہیں آپ
مکہ معظمہ کہ آپ آ جائیے، ہم یزید سے بزدن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم آپ پر جان مال قربان کریں گے، اولادیں قربان کریں گے، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار۔ 150 خطوط لکھے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ نے مشورہ کیا تو اس میں یہ طے پایا کہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجیے اور آپ کا نائب بنا کر، اور یہ حکم بھیجیے کہ اگر تم مجھے چاہتے ہیں میری بیعت تو میری طرف سے جو ہے مسلم بن عقیل میرے چچیرے بھائی میرے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کر لو، جب وہ مجھے کہیں گے آنے کے لیے تو میں اس وقت مناسب سمجھوں گا تو آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، 18,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیک وقت بیعت کیے۔ آپ نے فوری اطلاع بھیجی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، لکھ بھیجا کہ آپ فوری آئیے، یہاں تو جانثار ہیں۔ جانثار کیسا دھوکہ دیتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے کوفے میں آنے کی اطلاع ابن زیاد کو ملی، بڑا چالاک تھا۔ جیسی اطلاع ملی کہ وہ کوفے میں آنا، امام مسلم کوفے میں آ چکے، فوج کو بھیج دیا، پتہ چلا کہ امام مسلم کہاں ہیں اور کس کے گھر ٹھہرے ہیں، جس کے گھر ٹھہرے ان کو گرفتار کر لو، امام مسلم کا جو ہے قتل کر دو۔ ایسے ہی ہوا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہید ہونے سے قبل جب آپ پر حملہ ہوا اور وہ خون کے پیاسے ہی ہوئے امام کے نمائندے کے، تو آپ نے بھی تلوار اٹھا لی اور ایک کو فنار کیا، اس کے بعد شہید ہوئے، اور دونوں صاحبزادوں کو بھی آپ کے شہید کر دیا گیا۔ تو ابن زیاد نے کہا حارث لعین سے کہ تو نے فرات پر لے جا کر قتل کر کے کیوں آیا، قتل کر کے ان کی لاشوں کو کیوں لایا، ان کو زندہ لانا تھا۔ اگر یزید نے مجھ سے، حاکم نے پوچھا کہ زندہ لانا تھا، قتل کیوں کیا، تو میں کیوں جواب دوں۔ اور حارث نے یزید کی طرف سے جو لالچ دی گئی تھی، اعلان کیا گیا تھا ابن زیاد کی طرف سے کہ تمہیں مال و متاع سے نوازا جائے گا اگر ان کے بچوں کو پکڑ کے لائیں گے، تو اس نے لالچ میں جو ہے قتل کیا۔ اور لیکن ابن زیاد نے کہا اس بے ایمان کو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، میں یزید کو کیا جواب دوں۔ یعنی یزید کی جواب دہی کا خوف مردود ابن زیاد کو، لیکن یہ خوف نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نوازوں کے ساتھ کیا بدتمیزی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حشر میں حاکم حقیقی کو کیا جواب دے گا، حاکم مجازی کا خوف رکھتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ حاکم مجازی کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، منہ اٹھائے کی کہہ دیتے ہیں یہ کب ہوا، ان کو کیوں جانا چاہیے تھا، وہاں ترنفس کا قافلہ لے کر اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں کیوں گئے۔ ہاں حق وہی، حق یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مقابلے میں کتنے، حق والا تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے اور امت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے سبق دیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہی دیکھیں حضرت، میں اختصار کی طرف آ رہا ہوں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے جانثار سب شہید ہو گئے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ ہزاروں کی تعداد میں امتی ہیں حضور کے، لیکن ایک بھی آپ کا چاہنے والا نہیں، سب خون کے پیاسے۔ آپ نے ایک آہ بھر کر ندا دی، حل من مغیث یغیثنا، اور میرا مددگار کون ہے، تو یہ آواز درد بھری حر کے کانوں میں پہنچی۔ حر نے سوچا ہے رے کی سلطنت کی گورنری کا مجھے لالچ دیا گیا کہ آپ کو گھیر کر کوفے میں لاؤں، یا پھر جو ہے بیعت لوں یزید کی طرف سے، یا پھر آپ کو قتل کر دوں۔ تو رے کی سلطنت کا گورنر بنانے کی لالچ دی گئی۔ رے کی سلطنت کی گورنری حاکم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں حاکم کو خوش کروں اور رسول اللہ کو ناراض کر دوں، حاکم کو خوش کروں اللہ کو ناراض کر دوں، حاکم کو خوش کروں حبیب پاک کے چہیتوں پر ظلم کروں۔ حر نے فیصلہ کیا یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور لشکر جہنم سے نکل کر لشکر جنت میں آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر قدموں پہ سر کو رکھ دیا، کہا امام اگر بندہ توبہ کر لے تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ آپ نے کہا ہاں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے لشکر میں حضرت حر آ گئے، ادھر ابن سعد نے دیکھا ایک جری اور بہادر ہمارا سپہ سالار ہمارے لشکر سے ادھر کے لشکر میں چلے گیا، گھبرا کر ابن سعد نے کہا صفوان سے، صفوان تو جا ابھی گھوڑا دوڑا کر حر کو سمجھا منا کے لا، اگر وہ نہ آئے تو تلوار سے حر کے 2 ٹکڑے کر دے، حر کو قتل کر دے۔ صفوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت حر کے پاس آ کے کہنے لگا تم مرد دانا ہو کر یزید جیسے حاکم کی حکومت و سلطنت کو چھوڑ کر، رے کی سلطنت کی جیسی گورنری لالچ دے رہا ہے چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ رہ کر تمہیں کیا ملا؟ یہ 72 نفوس کے ساتھ۔ تو حر نے کہا میں تو اب اس جنتی کیمپ سے جہنمی کیمپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سن تو بولتے آ گئے کیوں؟ سن
تو یزید پلید ناپاک ہے، امام حسین پاک ہے فرمایا آپ نے۔ یزید ناحق ہے، امام حسین حق پر ہے، میں حق پر جو ہے ان کا ساتھ دوں گا اور پاک کا ساتھ دوں گا، ناپاک کا ساتھ نہیں دوں گا۔ صفوان نے تلوار اٹھائی اور تلوار چلائی، حر نے رد کیا اور ایک ایسی تلوار ماری کہ صفوان دو ٹکڑے ہو کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ صفوان کا بھائی جھنجھلا کر آیا، آپ نے اس کو بھی ہلاک کیا اور دو کو ہلاک کر کے امام حسین کے قدموں پر سر رکھ کر کہتے ہیں امام اب تو تم مجھ سے راضی ہو نا، اب تو آپ مجھ سے خوش ہو گئے نا؟ تو امام کہتے ہیں حر میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا، حر کے معنی جہنم سے آزاد کیے ہیں، خوب نام رکھا تیری ماں نے، اس میں بامسمہ ہے حر۔ خوش ہو کر پھر آپ میدان کاربلا میں حر آتے ہیں اور لڑتے ہوئے یزید کی صفوں میں خود داخل ہو کر کئی پشتوں کے جو ہے پشتے لگا دیے، کئی مردے ہو گئے، کئی فنار ہوئے، لیکن چاروں طرف سے جب یلغار کر کے آپ کو اسے زور سے پیچھے سے نیزہ مارا گیا کہ آپ کی پشت سے نیزہ پڑ کے سینے سے پار ہوا، تیروں کے زخم آئے، تلواروں کے زخم آئے، جب تک تاب تھی آپ لڑے، اور اس کے بعد جب گھوڑے سے جسم پر زمین پر آ رہا ہے، اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ گھوڑا جو ہے آپ کا جو ہے ختم ہو گیا اور لڑنے کے لائق نہیں رہا، امام حسین یہ حال دیکھ کر دوسرا گھوڑا بھیجے، اس پر بھی کئی یزیدیوں کو آپ نے بیٹھ کر فنڈار کیا، لیکن جب آپ کی شہادت کا وقت آیا زخموں سے چور چور ہوئے، گھوڑوں سے گر رہے ہیں، پکارے امام میری مدد کو آؤ، یا امام میری مدد کو آؤ۔ امام حسین دوڑتے ہوئے کربلا میدان میں جا کر حضرت حر کو اٹھا کر جنتی کیمپ میں لاتے ہیں، لا کر اپنی مانڈی پر آپ کے سر کو رکھ کر آپ کے سر کو گرد و غبار سے آپ کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت حر آنکھ کھولے، دیکھے کہ میرا سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانڈی مبارک پر ہے، خوش ہو گئے اور دیکھتے ہوئے امام کے چہرے کو جنت کو سدھارے۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی، یہ ہے حقائق والی زندگی۔ آج تو معمولی بات پہ آدمی حقائق کو ترک کر رہا ہے، معمولی سی بات پر ایک دوسرے سے ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر بتائیے اجتماعی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کی کیا ہم تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہم بجائے اس مجتمع کرنے کے، لوگوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرنے کے، اگر میں نفاق پیدا کرتا رہوں، پھوٹ ڈالتا رہوں، نفرتیں پیدا کرتا رہوں، تو کیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا لائق ہوں؟ حق پر ہوں؟ میرا کام تو ہے ٹوٹے ہوئوں کو ملائے، یہ نہیں کہ میں ملے ہوئوں کو جوڑا دوں، میں ملے ہوئوں کو جو ہے توڑ دوں معاذ اللہ۔ یہ طریقہ کار ہم کو اپنانا چاہیے۔ میدان کربلا میں اور ایک شہادت بڑی زوردار جو ہے حملہ بڑا زوردار جو ہے شیر کا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، 17 برس کا جن کا سن، نوجوان، آپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا کے میدان میں نہ جائیں، مجھے قربانی کی اجازت دیں، میں آپ پر سے قربان ہوتا ہوں۔ آپ کو سجایا گیا، ہتھیار سے لیس کیا گیا، گھوڑے پہ بٹھایا گیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان میں جیسی آتے ہیں یزیدی فوج کے چھکے چھٹ جاتے، حیران ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، کسی میں آپ سے لڑنے کی ہمت نہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا ہے۔ آپ مبارزہ طلب کرتے ہیں، کوئی نہیں آتا، آپ خود حملہ کر دیتے ہیں یزید کی فوج پر۔ جب حملہ کر رہا ہاں مبارزہ جب طلب کرتے ہیں حملے سے قبل، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، تو ابن سعد نے کہا ارزق پہلوان یزید کی فوج میں تھا، ارزق پہلوان کے بارے میں مشہور تھا، شام اور مصر کے لوگ کہتے تھے یہ ارزق پہلوان 1000 مردوں کی طاقت رکھتا ہے، 1000 جوانوں کی طاقت رکھتا ہے، ایسا پہلوان۔ اس نے کہا ابن سعد نے کہ ارزق تو جا، تو ارزق کو شرم آئی، میں اتنا بڑا جری بہادر پہلوان ہوں، میں جاؤں؟ میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ ابھی امام قاسم کا جو ہے حضرت قاسم کا سر لاتا ہے، بڑا غرور میں آیا، اپنے جانے کو کسر شان سمجھا، بیٹے کو بھیجا، اور بیٹے نے جیسے آئی آپ نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اندھیرا چھا گیا ارزق کی آنکھوں میں، جھنجھلا کر دوسرے بیٹے کو بھیجا، آپ نے اس کو بھی فنار کیا، تیسرے کو بھیجا اس کو بھی فنار کیا، چوتھے کو بھیجا وہ بھی جہنم رسید ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا۔ اب ارزق تو دیوانہ وار گھوڑے پر بیٹھ کر خود امام قاسم رضی اللہ کے مقابلے میں آیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھے ایک جری
بہادر، اتنی طاقت رکھنے والا اور فن صفا سے خوب واقف، بڑا تجربے کار اپنے بھتیجے کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو امام اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ الحمدللہ جب ارزق آیا اور نیزے کے متواتر 12 وار کیا پر آپ نے تمام 12 واروں کو رد کیا اور جھلا کر ارزق نے آپ کے گھوڑے کی پیٹھ پر نیزہ مارا تو گھوڑے کی جو ہے کمر ٹوٹی اور گھوڑا جو ہے ہلاک ہو گیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ دوسرے گھوڑے کو بھیجا۔ ارزق نے تلوار نکالی اور آپ نے بھی متواتر وہ نیزوں کا رد کر کے 3 نیزے مارے، ارزق نے رد کیا۔ جب ارزق نے تلوار نکالی تو امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی۔ جیسے ہی تلوار نکالی امام قاسم کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ارزق نے کہا یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تلوار تو میں 1000 درہم میں خریدا تھا، 1000 درہم سے زہر آب کیا تھا۔ اس دور میں ہتھیاروں کو زہر کا پانی پلایا جاتا تھا، اگر تھوڑی سی بھی ضرب دشمن کو لگی تو اگر جو ہے ہتھیار سے نہ مرے تو وہ زہر سے آدمی مر جائے، مہلک زہر پلایا جاتا تھا۔ 1000 درہم میں خریدا، 1000 درہم سے زہر آب کیا، یہ تلوار آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگے تیرے بڑے بیٹے نے مجھے دی ہے، تو یہ تلوار اب تجھے مزہ چکائے گی۔ مطلب جب بڑا بیٹا ہلاک ہوا تو اس کے ہاتھ میں سے آپ نے تلوار کھینچ لی۔ وہ دیکھ کے حیران ہوا، عقل بھی کام نہیں کر رہی، سوچ رہا یہ تلوار تو میری تھی، آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو تیرے بڑے بیٹے نے دی ہے تجھے مزہ چکانے۔ اس کے بعد فوری آپ نے کہا تو اتنا جری بہادر لڑنے والا سپاہی اور میدان جنگ میں آیا ہے لڑنے کے لیے اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھ کے آیا، دیکھ زین گھوڑے سے پھسل رہی ہے، نشستگاہ سے پھسل نہ جائے۔ جیسے ارزق جھکا زین دیکھنے ایک ایسا وار کیا تلوار کا، ارزق کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرشتے بھی نعرہ لگاتے ہیں، شش کرتے ہیں حضرت قاسم کی جوانی پر۔ تو دشمنوں نے کہا ایسا کام نہیں چلے گا، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑو، چاروں طرف سے تیر برساؤ، نیزے برساؤ، تلواریں چلاؤ۔ تو پھر آپ جب شہید ہوتے اور میدان کربلا کی زمین پر آپ کا جسم آتا، آپ پکارتے کہ آپ مدد کو آئیے، امام حسین رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، ایک ایک کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور انتہا یہ کہ جب آپ تنہا بچتے ہیں اور خیمے میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں، ہماری مائیں بہنیں بھی یاد رکھیں، چاہے کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں، باپ کا انتقال ہو کہ بیٹے کا انتقال ہو کہ شوہر کا انتقال ہو، چچا کا ہو کہ بیٹی کا ہو، ماں کا ہو کہ بیٹی کا، کسی کا انتقال ہو، غم کی شدت میں عجیب عجیب حرکتیں عورت تو عورت، بعض مرد بھی کرتے ہیں عجیب عجیب حرکت، ایسا نہیں کرنا، اپنے پر قابو رکھنا۔ اتنے غم ٹوٹ پڑے مگر امام حسین اپنے خیمے میں فرماتے ہیں اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میری بہن تم بی بی فاطمہ کی بیٹی ہو، میری بہن تم بی بی فاطمہ کی بیٹی ہو، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم اپنے بال نہیں نوچنا، دامن چاک نہیں کرنا، سینہ نہیں پیٹنا، پیشانی نہیں پیٹنا، گریہ نہیں کرنا، بیان نہیں کرنا۔ ہاں میں تمہیں غم سے منع نہیں کرتا، آنکھوں سے آنسو جانا تو غمگینوں کے حصے میں ہے، تکلیف والوں کے حصے میں ہے، مظلوموں کا طریقہ کار ہے غم سے ان کی آنکھوں سے، تو غم سے جو آنسو جاتے منع نہیں کرتا، لیکن فرماتے ہیں تم ایسے صبر کرنا میری شہادت پہ میری بہن، جیسے تمہاری ماں نے ہماری ماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے پر جو صبر آپ کی ماں نے کیا، آپ میری شہادت پہ ایسے صبر کریں۔ صبر کی مثالیں دی جا رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین فرما رہا اللہ تعالیٰ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھ لیے اس آیت میں ان اللہ مع الصابرین فرمایا، تذکرہ نماز تو فرمایا، تذکرہ صبر بھی فرمایا، نماز صبر سے مدد کا حکم بھی دیا، لیکن فرما رہا ہے ان اللہ مع المصلین نہیں فرمایا کہ نمازیوں کے ساتھ، فرمایا مع الصابرین، اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان کربلا میں صبر کدھر تھا یہ دیکھیے، اذان تو یزیدی کیمپ میں بھی تھی، حسینی کیمپ میں بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، تلاوت ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، اللہ کا ذکر ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادھر بھی زبانوں پہ، ادھر بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں صبر کدھر تھا؟ صبر کیمپ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تھا، ان اللہ مع الصابرین، جن کے ساتھ اللہ ہے ان کے ساتھ ہونا صراط مستقیم ہے۔ اس لیے ہم یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، چونکہ آج ہمارے پیر سیدی مرشدی
रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़ातिहा भी है। इख्तिसार के साथ ये कोशिश की जाएगी कि 4:30 बजे ज़िक्र, ख़त्म गौसिया, फ़ातिहा और सलाम तकमील होकर फिर नमाज असर के साथ ही आप जो है यहाँ से फ़ातिहा का खाना खाकर रुखसत होंगे। सैयदी मुर्शिदी की फ़ातिहा है, आपका उर्स शरीफ भी हो चुका है। और सैयदी मुर्शिदी के बारे में मैं आपको 1-2 छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ा फ़ायदा है जिसमें आपके सामने रखता हूँ कि सैयदी मुर्शिदी ने एक मरतबा एक मस्जिद से बाहर आते हुए लोगों को देख रहे हैं कि इतनी ऊपर से चप्पलें जूते छोड़ रहे हैं पहनने के लिए, उठा के लाते अंदर से पट पट आवाज़ आती है। तो सैयदी झुक के आहिस्ता से अपनी नालन रखते हैं, ने देखा और देखिए आगे बढ़ने तक सैयदी ने नालन रख दिए हैं। और उसके बाद कहने लगे ये चप्पल जो ज़ोर से पटकते हैं ये भी गुरूर है, और गुरूर अल्लाह ताला को बंदों का गुरूर पसंद नहीं है। गुरूर के लिए उसके लायक गुरूर की जो ज़ात है वो अल्लाह ताला है। तो हुजूर जब से मैंने आदत डाला, कोशिश करता हूँ कि चप्पल रखते वक्त बराबर सैयदी याद आते हैं कि ज़ोर से ना छोड़ दूँ ताकि मगरूर कहलाऊँ। और फिर यहाँ पर भी ऐसे हुआ, कल रात पूना में खालिद कादिर साहब बैठे हुए, मैं तहारत को गया, इत्तेफाक से मेरी उंगलियों से चप्पल स्लिप हो गई, 1 फीट ऊपर से नीचे गिरी, पट कहकर आवाज़ आई। मैंने फ़ौरी उनसे कहा माफ़ी चाहता हूँ। तो बोले क्या मुजाहिद, मुर्शिदी की बात याद आ गई, जो चप्पल ऊपर से छोड़ते आवाज़ आती है ये भी गुरूर है। फरमा क्या बात है मुजाहिद, क्या तालीमात है, क्या अंदाज़ है सैयदी मुर्शिदी के समझाने का। फिर ऐसे कई बातें सैयदी मुर्शिदी की याद के फरमाते हैं, किसी शहर में कोई मशाइख दाखिल हो तो ऐसे दाखिल ना हो कि उसको देखकर लोग कहने लगें कि फ़लाँ दरगाह का सज्जाद आ रहा है, यानी शान व शौकत के अंदाज़ में इसके साथ नहीं, बल्कि तवाज़ो वाला लिबास, तवाज़ो वाला मिन। तो हुज़ूर सैयदी ने यह भी तारीफ़ फरमाई, बैठना उठना, बातचीत करना, बड़ों के आदाब, छोटों पर शफ़क़त करना, हुकूक़ अदा करना। एक मरतबा एक बात सैयदी मुर्शिदी तक मेरे बड़े भाई की पहुंच गई थी। तो सैयदी ने बड़े भाई को तो कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा मुजाहिद टूट जाना बहुत आसान है, मिल के रहना बहुत मुश्किल है। मुजाहिद टूट जाना बहुत आसान है, मिल के रहना बहुत मुश्किल है। आइंदा मैं कभी तुम्हारी शिकायत नहीं सुनूंगा तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख़ से आज का दिन है, ना मेरी कोई बहन मेरे पीर के पास जाकर मेरी शिकायत की है, ना मेरा कोई भाई शिकायत करता है, ना मेरी बीवी शिकायत करती है, मेरे बच्चे किसी किस्म की शिकायत करते हैं। मैं सैयदी मुर्शिदी की तालीमात पर हत्तल मक़दूर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि एक बात जब सैयदी ने फरमाई, जब कहीं गुफ्तगू करो तो गुफ्तगू आप अपनी तरफ से शुरू ना करें। बड़ी बेहतरीन तालीम दी सैयदी। फरमाते हैं खामोश बैठे रहो, कहीं भी जाओ, जिसके पास गए वहाँ भी खामोश बैठे रहो, उस वक्त तक खामोश रहो जब तक कि सामने वाला तुमसे बात ना करे। फिर फरमाए क्यों खामोश रहो, सामने वाला क्यों बात करे? तो बोले तुम्हारा ये मुकाम हो जहाँ जाते हैं, सामने वाला गुफ्तगू शरीक करे, कुछ पूछे तो तुम्हारी गुफ्तगू जवाब से शुरू हो, सवाल से शुरू ना हो। तुम्हारी गुफ्तगू जवाब से शुरू हो। ये तालीम गौसे पाक की है जो सैयदी मुर्शिदी हमको दे रहे हैं। और फिर सैयदी मुर्शिदी फरमाते हैं कि किसी नेमत पे नहीं इतराना। अल्लाह ताला कई नेमतों से बंदों को सरफराज फरमाता है, किसी नेमत पे नहीं इतराना, ना इल्म की नेमत पे, ना दौलत की नेमत पे, ना औलाद की नेमत पे, ना अच्छी बीवी की नेमत पे। जो भी नेमतें अल्लाह ताला तुमको सरफराज करता है, किसी नेमत पे नहीं इतराना, यानी गुरूर नहीं करना, तवाज़ु इख्तियार करना, आजिज़ी इख्तियार करना। और हमारे सैयदी अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी यही तालीम है कि आप फरमाते हैं अल्लाह ताला के क़रीब होने का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है, सबसे बेहतरीन अमल जो है अल्लाह के क़रीब होने का, वो तवाज़ु है, आजिज़ी है। इनके सर ये या अल्लाह हमें अपने छोटे छोटे पीर भाइयों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बड़ों के अदब की तौफ़ीक़ दे, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ दे, माँ बाप के अदब की तौफ़ीक़ अता फरमा, हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो कुछ कह रहा हूँ मौला, जो कुछ आप हमारी इस महफ़िल में पेश कर रहा हूँ अपने हबीब के सदक़े, सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और मेरे तमाम पीर बहनों को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हक़ाइक़ इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और ये ज़ालिम मरदूद फ़िरक़ों से हमारे बहन भाइयों को महफूज फरमा, सच्ची पक्की तालीमात गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे घरों में, हमारे इल्म में, हमारी उम्र में, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुसीबतों में सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा,
نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرما، تقدیر سے راضی رہنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔